بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ میں نے اس کو خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف جلدی کرو تو یقیناً یہ 7 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں انتظار ہے بلا دینے والی غربت کا؟ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ابو دعوت کی یہ روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور فقر سے، غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور فقر کو ایک ساتھ اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ ایک دوسری حدیث جو اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، بیہقی اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، تو ان دونوں حدیثوں کو ملائیں تو مفہوم کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ واقعی یہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جن افریقی ممالک میں بہت شدید قسم کا قید چل رہا ہے، وہاں مشنری اداروں نے کتنے لوگوں کو جو ہے اپنے دین سے جو ہے پھیر دیا ہے، اور پیٹ کا لالچ دے کر ان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں خوشحالی میں اللہ کی طرف سے اگر کچھ بہتر حالات ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی کوشش کرنا چاہیے غربت اور فقر کے آنے سے پہلے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی یا حد سے بڑی ہوئی مالداری کا، یعنی کیا تم حد سے بڑی ہوئی مالداری کا انتظار کرنا چاہتے ہو؟ ایک طرف اگر فقر و فاقہ کو جو وہ خطرے کی نشانی بتایا گیا، تو دوسری طرف حد سے بڑی ہوئی مالداری بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ خوشحال طبقے جو ہیں وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، تو سب سے پہلے جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، تو یہی مترفین کا طبقہ ہوتا ہے، جو خوشحال طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم دولت مندوں کا حال دیکھیں تو پچھلی قوموں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے دنیا کے دروازے ہمارے لیے ہماری ضرورت سے زیادہ کھول دیے ہیں تو اللہ ہمیں دولت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یا ہلاک کر دینے والی بیماری کا انتظار کر رہے ہو۔ دیکھیے صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحت کی حالت میں اللہ کو خوب یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، صدقہ خیرات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی بیماری کہ پھر آدمی بستر پر پڑا ہوا ہو، نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے، خواہش کے باوجود بھی کوئی نیکی کا کام نہ کر سکے۔ تو اس لیے صحت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا عقل مار دینے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو۔ دیکھیں ارذل العمر جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی ارذل العمر کا ذکر ہے کہ ارذل العمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان سٹھیا جاتا ہے، اور اس کے عقل اور اس کی فہم و فراست اور اس کے حواس خمسہ جو ہیں وہ کسی حد تک جواب دے دیتے ہیں، تو انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی پناہ بھی مانگنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوانی میں، اور جب اعضاء صحیح اور تندرست اور سلامت ہیں تو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، نیک اعمال میں سبقت کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا یا درگور کرنے والی موت کا انتظار کر رہے ہو۔ تو موت تو وہ چیز ہے جو سب کچھ ہم سے چھین لیتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو مت بھولو، فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ یعنی الموت۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو۔ ہم موت کو یاد رکھیں گے تو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا دجال کا جو بدترین پوشیدہ شخص کا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی فتنہ دجال وہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ہمیں بھی اللہ سے اس فتنہ دجال سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ فتنہ ہے جس سے سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ خبردار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں خبردار کیا۔ لیکن ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس سے بڑے دجال سے پہلے 30 کذاب دجال دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دجال پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ دجالی جو مطلب یہ ہے کہ فتنہ ہے، اس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اور اس سے ہمیں سابقہ پڑ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کے سائے میں اپنی زندگی بسر کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ واللہ اس کے علاوہ اس فتنے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پناہ لیں، اور اللہ کی پناہ جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا قیامت تو سب سے کڑوی اور خطرناک شے ہے۔ یعنی تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا اور سب دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، لیکن ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کی جب موت آتی ہے تو اس کی قیامت تو واقع ہو جاتی ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی اعمال کا دفتر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کی انتظار نہ کریں، بلکہ وہ گھڑی آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے تیاری کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ